اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کا انتظار تھا لوگوں کو، کیونکہ اس سے پہلے ان کی پارٹی کے ایک رہنما کو گاڑی سے گھسیٹ کے نکالا گیا، تشدد کیا گیا اور رات نامعلوم مقام پہ رکھا گیا اور انہیں مشتعل کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ تو اندازہ تھا کہ وہ پریس کانفرنس بڑی اشتعال انگیز ہوگی، وہ احتجاج کا اعلان کریں گے، وہ حکومت کو کوئی وارننگ دیں گے، لیکن انہوں نے کمال دانش مندی سے تحمل اور بردباری کا ثبوت دیتے ہوئے بہت منجے ہوئے سلجھے ہوئے انداز میں جو گفتگو کی، اس میں تقریباً اور بہت ساری باتیں کہی ہوں گی، جو دو باتیں ابتدا میں بلکہ درمیان میں انہوں نے جا کے کہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ کھڑے ہیں، اسی پہ پاکستان بنا تھا اور ہم دنیا کی کسی طاقت کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ دوسری جو بڑی اہم بات کی کہ پاکستان کے عوام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، جس کا سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں وہ یہود و نصارہ کی غلامی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تیسری بات میں نے کل کر دی تھی، انہوں نے ایک مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ جس بلکہ ویڈیو چلائیں کہ جن جن کی ویڈیوز اداروں کے خلاف نام لے لے کے تقریریں موجود ہیں، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ بہت مناسب بات تھی، کل میں نے گفتگو کے آخر میں تھوڑی سی کی تھی۔ میں بھی مطالبہ کرتا ہوں، پوری قوم مطالبہ کرتی، ہر محب وطن شہری مطالبہ کرتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے جرنیلوں، پاکستان کے فوجیوں، پاکستان کے افواج کے شہیدوں کو الزام دینے کی کوشش کی، تقریروں میں، میٹنگوں میں، پریس کانفرنسوں میں، اپنے پروگراموں میں کوئی ایسا کمیشن بنائیں ریٹائرڈ جرنیلوں پہ مشتمل ہو، جن پہ ساری قوم کا اعتماد ہو، ان سب کو کٹہرے میں لائیں، ان کو لائیں کٹہرے میں اور ان سے سوال کریں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے پھر وہی بات دہرائی، بار بار وہ دہرا رہے ہیں کہ ایسا الیکشن کمیشن جو اس وقت پاکستان میں پارٹی بنا ہوا ہے، اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے پاکستان میں انتخابات کیسے منصفانہ ہو سکتے ہیں؟ اور وہ پہلے کافی دیر کے کہہ رہے ہیں، بلکہ پوری پارٹی کہہ رہی ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو یہ الیکشن کمیشن جو ہے، اس کے ہوتے ہوئے منصفانہ الیکشن نہیں ہو سکتے، اس الیکشن کمیشن کو چینج کرو، غیر جانبدار الیکشن کمیشن آئے۔ اور میں ویسے اپوزیشن کی جرت پہ حیران ہوں، کیسے شیر ہیں یہ، شیر آ گیا، شیر چلا گیا، شیر بھاگ گیا، شیر بند ہو گیا، شیر کھل گیا، کہ نعرے لگا لگا کے انہوں نے کئی سالوں سے قوم کو بیوقوف بنایا۔ 4.25 سال یہ الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے، مولانا 4.25 سال اسمبلی کو ناجائز کہتے رہے۔ اب وہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں، یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ نے ان کو ٹائم دیا، اب یہ کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے اقتدار کا جو ہمیں دیا گیا ہے، جس سازش کے ذریعے سے ہم اس کا آخری دن بھی پورا کر کے الیکشن کروائیں گے۔ یہ الیکشن سے خوف زدہ کیوں؟ الیکشن کمیشن بھی ان کا، اور بقول شخص سے مقتدر قوتیں بھی پشت پہ، بیرونی قوتیں بھی پشت پہ،
اس کے باوجود یہ الیکشن سے خوف زدہ ہے، اس لیے کہ ان کو عوام کا موڈ نظر آ رہا ہے۔ عوام پاکستان کی جاگ چکی، پاکستان کی عوام ایک فیصلہ کر چکی ہے، اور وہ فیصلہ 17 جولائی کو ساری قوم نے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ الیکشن کی طرف نہیں آئیں گے، کوشش کر رہے ہیں پوری کسی طرح تصادم ہو جائے، کسی طرح محاذ آرائی ہو جائے، اور محاذ آرائی خان صاحب نکلیں باہر اور ہم وہ 25 مئی والا دہرائیں، کوئی بندے 2-4 ادھر ادھر سے ضائع ہوں، خدا نخواستہ خاکم بدہن، ایسا کبھی نہ ہو، یہ چاہتے، اور پھر اس کے نتیجے میں ملک میں کوئی تیسری قوت آ جائے، الیکشن نہ ہو۔ اتنے ڈرے ہوئے، اتنے خوفزدہ الیکشن سے کہ بچہ بچہ ان کی اس حرکت پہ اب مسکرا رہا ہے دیکھ دیکھ کے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس وقت ملک بچانے کا ایک ہی رستہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن پہ آؤ، غیر جانبدار الیکشن کمیشن قائم کرو، مل کے اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھو۔ وہ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو تمہارے آپس میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسرائیل کے ساتھ ہو سکتے ہیں، بھارت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، امریکہ افغانستان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، تمہارے آپس میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں اشاروں پہ ناچ رہے ہو؟ آپس میں مل بیٹھو، غلط فہمیاں دور کرو، جائز مطالبات ایک دوسرے کے مان کے کوئی صاف اور شفاف الیکشن کا طریقہ کار طے کر لو، اور الیکشن کی طرف چلے جاؤ، الیکشن کروا لو۔ میں تو شروع دن سے اس الیکشن کے اب حق میں نہیں ہوں، یہ پاکستان کا جو الیکشن کا سسٹم ہے اس کا مخالف ہوں، لیکن اور کوئی رستہ ہے نہیں یہاں، اور کوئی رستہ ابھی تک جب تک یہ ساری سیاسی قوتیں مل بیٹھ کے طے نہیں کریں گی، کوئی دوسرا سسٹم ہے نہیں، یہی مجبوری ہے، اسی سسٹم کے تحت آگے آنا پڑے گا۔ تو مل بیٹھیں، تمام سٹیک ہولڈر جو الیکشن میں حصہ لینے والے ہیں ان کو ملا کے بٹھائیں، بلائیں اور رولز طے کریں، کچھ کھیل کے قواعد و ضوابط اصول طے کر کے صاف شفاف الیکشن کروا دیں، جو جیت جائے دیانتداری کے ساتھ پھر اس کو مان لیں، اب تاکہ یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو، اور ملک کا جو نقصان آئے دن روز بروز نیچے جا رہے ہیں اس سے قوم بچ جائے، اور ہم پیچھے جانے کی بجائے آگے کی طرف جا سکیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی حفاظت کی جد و جہد نصیب فرمائے۔